اللہ رب العزت قرآن مجید میں اعلان فرماتی ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے اگر تو نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، ساری زندگی تو نے غفلت میں گزار دی ہے، اتنے گناہ کر دیے، اتنے گناہ کر دیے، گناہ کر کر کے تو نے گناہوں کی انتہا کر دی، گناہوں سے زمین کو بھر دیا، ظلم سے بھر دیا، زیادتی سے بھر دیا، زنا و بدکاری سے بھر دیا، او میرے بندے اب تیری زندگی کی شام ہونے والی ہے، جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، آنکھوں سے دید ختم ہو گئی، کانوں نے سننے سے جواب دے دیا، زبان میں جو بولنے کی طاقت تھی وہ اب طاقت نہیں رہی، جس دانتوں سے تو کھاتا تھا پیتا تھا آج وہ تیرے دانت نہیں رہے، جس ہاتھوں کے ساتھ تو اپنے زندگی کے کام کاج کرتا تھا آج تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہی ہے، آج تیرے پاؤں میں گھومنے کی طاقت نہیں رہی ہے، آج تیرا دماغ کمزور ہو چکا ہے۔ اگر تو ایسی حالت میں میں رب العالمین کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، میں رب العالمین کے آگے اگر تو میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، رب العالمین فرماتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندے میں تجھے ایسے بنا دوں گا، ایسے بنا دوں گا جیسے اماں کے پیٹ سے نیا پیدا ہو گیا ہے۔ میں اللہ تیرے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن معافی تو مانگ، میرے دروازے پہ آ تو صحیح، رجوع اللہ کر تو صحیح۔ ہم آتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں یار اللہ ہمیں بخشتا نہیں، تو آ تو صحیح رب کے پاس، تیرے آنے کی دیر ہے، رب کے بخشنے کی دیر نہیں ہے۔ غفلت میں زندگی نہ گزارو، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارو۔ آپ نے علماء سے واقعہ سنا ہوگا، ایک گناہگار انسان جس نے پوری زندگی بت کو پکارا، بت کی عبادت کی، اس کو پکارتا رہا یا صنم یا صنم، اس کی عبادت کرتا رہا، اس کے کمرے کی صفائی کرتا رہا، اس کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، پوری زندگی اس کے عبادت میں گزار دی، اس کے آگے جھکنے میں گزار دی۔ ایک دفعہ وہ عبادت کر رہا تھا، نیند کا جھوٹا آ گیا، نیند کا جھٹکا آ گیا، یا صنم کی جگہ پر لفظ زبان سے نکل گئے یا صمد یا صمد۔ اللہ اس بندے کو بھی جی کر کے جواب دے رہی ہیں، ملائکہ عرض کرتے ہیں اللہ اس نے تو پوری زندگی بتوں کی عبادت کی ہے، اللہ اس نے تو پوری زندگی بت کو پکارا ہے، رب بھول میں تیرا نام لیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں او ملائکو اگر بندہ بھول کے بھی میں اللہ رب العزت کا نام لے گا، میں بندے کو جی کر کے جواب دوں گا۔ جی میرے بندے، جی میرے بندے آ میرے دروازے پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برسات بند ہو گئی، زمین میں جو گھاس اگتا تھا وہ گھاس ختم ہو گیا، کنویں ان میں پانی ختم ہو گیا، پوری قوم پریشان۔ حضرت موسیٰ کلیم کے پاس آئی، موسیٰ کلیم تو اللہ کا پیغمبر ہے، تو اللہ کو عرض کر رب العالمین ہمارے اوپر برسات برسا دے، ہمارے بچے بھوک مر رہے ہیں، ہمارے جانور بھوک پہ مر رہے ہیں، ہم خود بھوک پہ مر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے پورے لشکر کو اکٹھا کیا، رب العالمین کے آگے دعا مانگی اللہ رب العزت میرے قوم کے اوپر رحم فرما، رب العالمین میرے قوم کے اوپر اپنا فضل فرما اور برسات کی نعمت سے ہمیں نواز دے۔ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا موسیٰ کلیم تیرے لشکر کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس نے اتنے گناہ کر دیے کہ میں اللہ ناراض ہو کر اس کی وجہ سے میں نے برسات بند کر دی۔ حضرت موسیٰ کلیم جلالی طبیعت کے تھے، آئے اس لشکر کے اندر، یہ کون سا بد نصیب انسان ہے جس کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے، جلدی کرے باہر آ جائے۔ وہ گناہگار انسان اس لشکر کے اندر اپنے دل کے اندر رب العالمین سے دعا مانگ رہا ہے انہو علیم بذات الصدور، کیونکہ دلوں کے راز کو جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔
دل کے راز کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. دل کے اندر اپنے اللہ کو پکار رہا تھا، او میرے اللہ واقعی میں گنہگار ہوں، واقعی میں خطا کار ہوں، میں نے گناہ کر کر کے گناہوں کی انتہا کر دی ہے رب العالمین، پھر بھی تیرے رحمت سے مایوس نہیں ہوں. او میرے اللہ آج میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، آج میں ندامت میں ہوں. اے میرے اللہ آج میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما رب العالمین، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے غلطیوں کو معاف فرما. او میرے اللہ اگر تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کون ہے جو میرے غلطیوں کو معاف کرے گا؟ او میرے اللہ میں نے پوری زندگی گناہ کر دیے رب العالمین، ایک تو جانتا تھا ایک میں جانتا تھا. آج رب العالمین مجھے قوم کے آگے ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا. رب العالمین سے دعا مانگ رہا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. میرے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما. دعا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے. اتنے کے اندر آسمان سے برسات شروع ہو گئی. رب العالمین سے حضرت موسیٰ کلیم کلام فرماتے ہیں رب العالمین آپ نے فرمایا گناہگار انسان ہے جس کی وجہ سے برسات روک دی ہے. رب العالمین اب کیسے برسات برسا دی؟ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، او موسیٰ کلیم اس گناہگار بندے نے، اس نافرمان بندے نے، اس بدکار بندے نے اتنی تو گناہوں کی معافی مانگی، اتنا تو مجھے راضی کر دیا، اتنا راضی کر دیا کہ اس کی وجہ سے پھر میں نے برسات برسا دیے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہماری گناہگاروں کی نہیں سنتا. اصل میں تھوڑی سی میں اردو کا بیان کم کرتا ہوں، سندھی زبان ہوتی ہے، لیکن ٹوٹی پھوٹی غلطی ہو جائے تو ناراض نہ ہونا، محبت سے کہیں سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. بھائی آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو نا، اللہ سنتا ہی گنہگار کی ہے. ماں تو اگر 5 بچے ہوں گے نا تو جو سب سے نافرمان بچہ ہوگا، ضدی بچہ ہوگا نا، اماں کو دوست بھی وہی ہوتا ہے. اماں کو فکر بھی اس بچے کی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں کوئی کانٹ نہ کر دے، کوئی غلط کام نہ کر دے. آئے اللہ رب العزت کے دروازے پہ رب کے قرآن سے محبت کریں، حضور کی سنتوں سے محبت کریں، انشاءاللہ زندگی بھی حسین ہو جائے گی، قبر بھی حسین ہو جائے گی. تو قیامت کے دن انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پلا کر ہمیں اپنے ساتھ جنت بھی لے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے ذکر سے محبت کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ دلوں کا سکون، دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں ہے. رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں او میرے بندے اگر تو مجھے یاد کرے گا میں اللہ تجھے یاد کروں گا. اگر تو اپنے گھر میں مجھے یاد کرے گا، اپنے کاروبار پہ یاد کرے گا، اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے میں اللہ کا ذکر کرے گا، میں اللہ کی تعریف کرے گا. رب العالمین فرماتے ہیں میں آسمانوں پر ملائکوں کو اکٹھا کر کے میں اللہ تجھے یاد کروں گا. اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا ذکر بھی کرواتا چلوں. کیا خیال ہے؟ ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ والا فرماتا ہے رائے وفا میں بڑھتا جا، قرب کی سیڑھی چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا لا الہ الا اللہ. آپ سارے کہیں لا الہ الا اللہ. جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے نا اس کے دل میں منافقی پیدا نہیں ہوتی. رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمیں منافقی والی بیماری سے بچائے. منہ پہ کہیں گے کہ بھائی میں تیرا ہوں، اور جب بندہ چلا جائے گا تو کہیں گے یار سب سے بڑا دشمن میرا یہ. اس منافقی سے اللہ بچائے. اور جو اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے دل شاہ ہو جاتی ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے. اللہ رب العزت کے ذکر کرنے کی وجہ سے وہ دل رب العالمین کے نور سے منور ہو جاتی ہے.
سارے محبت سے کہیں لا الہ، آواز سے کہ پچھلے ساتھی بھی محبت سے کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے ہے منہ پر لات۔ یہ اللہ کا ذکر شیطان کو مزہ نہیں دیتا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا تو شیطان بھاگ جائے گا۔ ایک انسان ہے جو شیطان کو راضی کرتے ہیں، دو بندوں کو لڑا کے پھر خوش ہو جائیں گے کہ میں نے اچھا کام کر دیا، اور کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو رحمان کو راضی کرتے ہیں، دو بندے آپس میں ناراض ہوں گے نا، ان کی صلح کرائیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، رحمان کے در پہ جھکنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے ہے منہ پر لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک۔ یہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہم کسی کے در پہ نہیں جھکیں گے، جھکیں گے تو صرف تیرے در پہ جھکیں گے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کا نام محبت سے لے۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ پھر میں کیوں نہ کہوں سب مخلوق دا خالق اللہ، حاکم قادر مالک ہے، سجدہ صرف خدا کو جائز جو سجدوں کے لائق ہے۔ سجدہ اس رب العالمین کو کریں گے جو سجدے کا لائق ہے، عبادت اس اللہ کی کریں گے جو عبادت کے لائق ہے۔ اور پوری دنیا دشمن ہو جائے، بچانے والی ذات کس کی ہے؟ دنیا کہہ رہی ہے مار دیں گے، رب کہہ رہا ہے بچا دوں گا، بچانے والی ذات کس کی ہے؟ پھر میں کیوں نہ کہوں مارنے والی ساری دنیا، مارنے والی ساری دنیا، ایک بچانے والا تو، ہر آزمائش ہر مشکل میں ساتھ نبھانے والا تو۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس، اولاد کے خزانے کس کے پاس بھائی؟ آج کل کے مرشد کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ کے پاس نہیں، سب میرے پاس ہے۔ رب کہتا ہے میرے پاس ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں اللہ کی مرضی ہے، میں جس کو چاہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دوں، میں رب العالمین سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہوں بیٹے ہی بیٹے عطا کر دوں، میں رب العالمین سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں اللہ کی مرضی ہے، اگر کسی کو بیٹے بھی دے دوں بیٹیاں بھی دے دوں، میں رب العالمین سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں اللہ کی مرضی ہے، بیٹے بھی نہ دوں بیٹیاں بھی نہ دوں، تالا مار دوں، میں رب العالمین سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ رب کہتا ہے سب کچھ میرے پاس ہے، میرے دروازے پہ آ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کتی نو بچے کون ہے دیندا، لا تردی نال کتارا، نہ مرغی پیر دے دیوے بالے، بچے مل گئے بے شمارا، وچ دریا دے کمیاں مچھیاں، بچے جڑ جڑ کرن بہارا، حیوانت منگ دے رب کن خاکی، تو در در کرے پکارا۔ جانوروں کو دیکھا ہے؟ جانور کبھی بھی کسی کے پاس نہیں گئے۔ جانور کس سے مانتے ہیں بھائی؟ بتائیں یار کس سے مانتے ہیں؟ یہ دریا میں مخلوق پل رہی ہے، سمندروں میں مخلوق پل رہی ہے، اس کو انسان نہیں کھلا رہا، کھلانے والی ذات کس کی ہے؟
رب العالمین فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو بھی مخلوق میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، چرندے پرندے انسان جو بھی سب کچھ کو، ساری مخلوق کو کھلانے والی ذات میں اللہ کی ہے۔ کھلانے والی ذات بھائی کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ طرح کہ اللہ علیہ فرمائے، اللہ والا فرماتے ہیں غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، سب منگتا ہے وہ داتا لا الہ، محبت سے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، حضرت بلال ایمان لے کر آئے ہیں، کافر کے غلام ہیں، کافر کو پتا چلتا ہے ہاتھوں میں ایڑیاں بند گئی، پاؤں میں بند گئی، ریتی کے اوپر لٹا دیا، اوپر پتھر رکھ دیے، بلال کلمہ چھوڑ دے جان چلی جائے گی، حضرت بلال فرماتے ہیں جان چلی جائے پرواہ نہیں، محمد مصطفیٰ کی غلامی کو بلال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تھا صحابہ کے ایمان۔ ہمارا اور آپ کا ایمان کہاں چلا گیا؟ کمزور ہو گیا۔ صحابہ نے قربانیاں دیے، یہ دین تب ہمارے اور آپ کے پاس پہنچا ہے۔ چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چھٹ رہی ہو جب دنیا، دور ہو سب گھر والے، اور جب موت کا ٹائم آ جائے اس وقت رب العالمین سے دعا مانگے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، موت آئے تو نماز پڑھتے آئے، موت آئے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آئے، موت آئے تو روزے سے آئے، موت آئے تو کعبۃ اللہ میں آئے۔ چھٹ رہی ہو جب دنیا، دور ہوں سب گھر والے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غور سے سن میرے بھائی، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس ذکر کو مکمل کر لیتے ہیں، ثواب بھی ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا، سب محبت سے کہیں الا اللہ۔ ایک منٹ میں ختم کرتے ہیں، الا اللہ، 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 اللہ ربی جل جلالہ جل شانہ ام نوالہ۔ سب محبت سے کہیں لا الہ، آواز سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔